الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ کا بہت انعام اور فضل ہے کہ انہوں نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی بات سننے کی اور سمجھنے کی اور یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اب رب العالمین ہی سے یہ عاجزانہ التجا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہاں بیٹھنا سننا قبول فرمائے اور جو صحیح بات ہے اس پر عمل کرنا میرے لیے آپ کے لیے آسان اور سہل فرمائے. ہمارے معاشرے میں یا معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے میں یہ غلط فہمی ہے کہ دین پر عمل کرنے سے آخرت وہ سنورتی ہے. اگر ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اوراد اور وظائف کا اہتمام کریں، حج اور عمرہ کریں، تو اس سے ہماری آخرت وہ سنورتی ہے جبکہ دنیا کی باتیں اور دنیا کے امور اور دنیا کی روٹین ویسے ہی چلتی رہتی ہے. جب ہم شریعت کی روشنی میں اس تصور کو اور اس خیال کو پرکھتے ہیں تو یہ تصور انتہائی زیادہ باطل، ناقص اور غلط ثابت ہوتا ہے. دین پر عمل کرنا، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا، اللہ کے دین اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنا، اس سے آخرت تو سنورتی ہی ہے، اس سے آخرت تو بنتی ہی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. اور اگر ہم صرف ان باتوں کو سمجھ لیں کہ دین پر عمل کرنے سے ہمارا رب ہمیں دنیا میں کیا عطا فرماتا ہے، تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر صرف ہمہ وقت 24 گھنٹے دین پر عمل کرنے ہی میں گزار دیں. اور اللہ کی توفیق سے ابھی ہم نے یہ جو بات سنی کہ دین سے دنیا بنتی ہے، آخرت کا اجر و ثواب تو بہت بلند و بالا، بہت زیادہ، اور اس کے متعلق ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ رب کیا کچھ عطا فرمائے. لیکن دنیا میں نیکی کرنے سے، دنیا میں اللہ کے دین پر عمل کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ تھوڑے سے وقت میں اللہ کی توفیق سے اسی کے متعلق بات کہنی مقصود ہے. ابھی ہم نے سورہ النحل 14واں پارہ، نہیں میں کہتا گفتگو ذرا آواز آ رہی ہے. ابھی ہم نے ابتدا میں سورہ النحل 14واں پارہ آیت کریمہ نمبر 97 اس کی تلاوت سنی ہے.
اور اللہ کے فضل و کرم سے کوشش یہ رہے گی کہ جو بات بھی ہم کریں کتاب و سنت کی روشنی میں کریں. اپنی بات فلاں کی بات فلاں کی بات، اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے، مرد ہو خاتون ہو، لیکن ہو مومن. شرط یہ ہے ہو مومن تو ہم اسے حیات طیبہ طیب زندگی عطا فرماتے ہیں، طیب زندگی گزارنے کی توفیق دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اب آئیے مفسرین اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ حیات طیبہ جو ہے، طیب زندگی جو ہے، اس سے کیا مراد ہے. حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں رقم طراز ہے لکھتے ہیں کہ حیات طیبہ کے متعدد معانی ہیں. اس کے متعدد معانی ہیں. پہلا معنی، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، کچھ سمجھ کر جائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو اور ہمارے معاشرے کا یہ غلط تصور ختم ہو کہ دین سے صرف آخرت بنتی ہے. وہ لکھتے ہیں حیات طیبہ کا پہلا مطلب یہ الرزق الحلال الطیب. اللہ نیکی کرنے سے دنیا میں حلال پاک رزق عطا فرماتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ نہیں حلال پاک رزق؟ بتائیے کسے نہیں چاہیے؟ ہم جو دن رات کی تمیز کیے بغیر محنت مشقت جد و جہد میں مصروف ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ حلال پاک طیب رزق عطا فرمائے. تو پہلی حیات طیبہ کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے حلال اور پاک رزق عطا فرماتے ہیں. دوسرا حیات طیبہ کا مطلب السعادہ. اللہ زندگی کو خوشی سے مسرت سے بھرپور فرماتے ہیں. خوشی مسرت سے، زندگی مسرت اور خوشی سے لبریز ہوتی ہے. ہمیں یہ خوشی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنے لوگ صرف خوشی کے حصول کے لیے، لذت سرور کے حصول کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، جائز بھی ناجائز بھی. اور یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیکی کرو، میں تمہیں پیدا کرنے والا خوشیوں سے بھرپور اور لبریز کر دوں گا. اور جو خوشی اللہ دیں، جو مسرت اللہ کی طرف سے آئے، دنیا میں اس کا کوئی توڑ بدل یا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا معنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے دنیا میں خوشی عطا فرماتے ہیں. تیسرا معنی حیات طیبہ کا القناعہ. تیسرا معنی یہ کہ جو انسان نیکی کرے، دین کے مطابق عمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے قناعت جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں. اور قناعت سے کیا مراد ہے؟ قناعت سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان پر انسان راضی ہے، خوش ہے، شاکر ہے، صابر ہے. جانوروں کی طرح اس کی نظر میں ہوس نہیں ہے، اس کی نظروں میں لالچ، طمع، بھوک نہیں ہے کہ جیبیں تو بھری ہوئی ہیں لیکن پھر بھی دوسرے کی چیز کی طرف دیکھ رہا ہے. اپنا پیٹ تو بھرا ہوا ہے
لیکن اس کے باوجود دوسروں کی چیزوں پر نظر ہے۔ یہ نہیں، اللہ قناعت دیتے ہیں۔ جیب میں 100 روپیہ ہے، 500 روپیہ ہے، اسی پر خوش ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ چھوٹی نعمت ہے۔ اپنے معاشرے میں ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کروڑوں اربوں پتی، گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس اور نہ جانے کیا کچھ، لیکن طمع لالچ اتنا کہ طمع لالچ کی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں انہیں چمٹی ہوئی ہیں۔ دن کو ہوس اور طمع میں ڈوبے ہوئے اور رات کو نیند بھی گولیاں کھا کر آتی ہے، آتی ہی نہیں۔ آؤ دین پر عمل کریں۔ اللہ کا وعدہ کہ اللہ قناعت عطا فرمائے کہ جو نعمت اللہ دیں وہی ہمارے لیے بہت کافی ہو جائے، اور ہم کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم زندگی میں جد و جہد نہ کریں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم محنت، مشقت اور زندگی میں آگے بڑھنے کی سعی کوشش نہ کریں۔ ضرور کریں، بھرپور کریں، لیکن جو کچھ اللہ محنت کے بعد عطا فرمائے اس پر صابر، شاکر اور قانع ہو جائیں۔ چوتھی تفسیر حیات طیبہ کی، العمل بالطاعت والانشراح لها۔ حیات طیبہ کا چوتھا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی، پھر اگلی نیکی، پھر اگلی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں، اور نیکیوں کے لیے انسان کے دل کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی نعمت ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے 100 دفعہ انہیں شیطان بہکاتا ہے کہ کس مصیبت میں پڑے ہو، باہر دنیا میں اتنے کام ہیں اور تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ نماز ہی میں باہر گناہ کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے اور مسجد سے باہر نکل کر یہ گناہ کرنا ہے، اور نماز ہی کی حالت میں کبھی اپنی گھڑی، کبھی مسجد کی گھڑی، کبھی موبائل اور کبھی کیا کچھ دیکھتے ہیں کہ جان چھوٹے اور باہر نکلے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ نعمت کیا کہ ایک نیکی کی ہے تو اللہ اگلی نیکی کے لیے دل میں تڑپ پیدا کرے، اگلی کرے، اس سے اگلی کے لیے تڑپ پیدا کرے۔ اور بہت بڑی آپ لوگوں پر اللہ کی عنایت کہ اللہ نے آپ کو اعتکاف جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اتنی بڑی نعمت کہ ایک دن کا اعتکاف اگر اللہ کے لیے ہو، ایک دن کا، تو اللہ تعالیٰ 70 برس کی مسافت کے برابر اس اعتکاف کرنے والے کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیتے ہیں، 70 برس کی۔ اور جو 10 دن اعتکاف بیٹھے اور اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے تو 10 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں، کیا جواب آتا ہے؟ کیا جواب آتا ہے؟ 700 برس۔ یہ ہمارا حساب کتاب، اور اگر اللہ کا فضل ہو تو نہ جانے اللہ کتنی رحمتیں فرما کر کتنا دور جہنم سے فرما دے۔ تو ایک تفسیر حیات طیبہ کی یہ کہ انسان، اس کا دل عبادت کے لیے کشادہ ہو جائے، ایک نماز پڑھے، اگلی نماز کا انتظار کرے کہ کب اگلی نماز کا وقت آئے پھر میں نماز پڑھوں۔ نمازوں کے وقفہ کے دوران نوافل ادا کرے، اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، دعائیں مانگے، صدقہ و خیرات کرے، غرض یہ کہ نیکی پر نیکی اس کی سرشت اور عادت میں شامل ہو جائے۔ اور ایک چوتھی تفسیر حیات طیبہ کی حافظ ابن کثیر نے اور دوسرے مفسرین نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ حیات طیبہ میں یہ جتنے معانی بیان کیے گئے ہیں ان تمام کو جمع فرما دے، پاک صاف طیب حلال رزق بھی ملے، خوشی مسرت والی زندگی بھی ملے، اور
عبادت کے لیے دل کوشادہ بھی ہو جائے، عبادت کے لیے دل بے چین بھی ہو جائے، اور اس کے علاوہ حیات طیبہ کے جتنے اچھے معانی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب میں آپ رک کر سوچیں کہ یہ باتیں دنیا کی ہیں آخرت کی ہیں؟ بتائیے کہاں کی ہیں؟ بولیے کہاں کی ہیں؟ دنیا کی ہیں۔ ابھی آخرت کا ذکر نہیں ہوا، آخرت کا ذکر بعد میں۔ یہ دنیا کی باتیں کہ اللہ دنیا میں ہمیں نیکی کرنے پر اتنا زیادہ نوازتے ہیں۔ دوسری بات، ہم بہت زیادہ اپنے ہر کام کو نوٹوں کی، پیسوں کی اور مال و دولت اس کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ کام کریں گے کچھ پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگر اسے چھوڑ دیں گے تو مالی طور پر کوئی نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ انسان کی فطرت ہے، پیسے کو، مال و دولت کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے محبت کرتے ہو شدید محبت کرنا، فطرت ہے انسان کی، اس سے کوئی راہ فرار حاصل نہیں۔ دوسری بات، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، کیا اس سے ہمیں نوٹ بھی ملتے ہیں یا ویسے ہی نیکیاں صرف لکھی جاتی ہیں، آخرت کے دن کام آئیں گی؟ وہ جن کے دلوں میں پیسے کی بہت تڑپ، لالچ، اور ہم سب کے دلوں میں ہے، کوئی اظہار کرے نہ کرے سب کے دلوں میں ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح فرماتے ہوئے، امت پر مہربانی شفقت فرماتے ہوئے، عین ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کے یہ پیسے اور نوٹوں والی بات ارشاد فرمائی ہے۔ امام احمد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنة یثاب علیہ الرزق فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کی گئی نیکی پر اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ذرا توجہ سے اس بات کو سننا، میرے آپ کے عین مطلب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کہ کی ہوئی کسی بھی نیکی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ظلم نہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ہر نیکی کے بدلے اسے دنیا میں رزق عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں ہر نیکی کے بدلے رزق عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا اجر و ثواب وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں ہر نیکی کے بدلے اجر و ثواب عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ رزق سے بھی مالا مال کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے ہمیں رزق ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، تو اس کے بہت سے جوابات۔ ایک جواب یہ کہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو لغزشیں ہیں، وہ خطائیں ہیں، وہ بہت سی نیکیوں کا راستہ روک کر رزق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور ہمارے گناہ کتنے ہیں اللہ جانتے ہیں، اتنے گناہ کہ ایک دن کے گناہوں کی شاید ہم گنتی نہ کر سکیں، ایک دن کے گناہوں کی، اتنے گناہ ہمارے۔ تو گناہوں کی روک، گناہوں کا جو یہ ایک بند بنتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ میں رکاوٹ، ہماری رزق میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تیسری بات،
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے دین پر، اپنے قرآن پاک پر عمل کرنے والوں کو کیا بشارت دی ہے۔ ہم بھی اپنے اڑوس پڑوس میں، معاشرے میں، سیاست میں، اقتصادیات میں آئے روز بشارتیں سنتے رہتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد یہ ہو جائے گا، قوم کو بہت عظیم خوشخبری دینے والے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سنتے رہتے ہیں ہم۔ اور 72-75 سالوں سے ان چیزوں نے ہمارا بیڑا غرق ہی کیا ہے۔ ہر آنے والا دن اللہ کرے کہ ہمارا ملک بہترین حالات میں ہو، اعلیٰ ترین حالات میں ہو، لیکن ہر آنے والا دن ملک کے لیے خرابی اور بربادی کا پیغام لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کرے اور ملک کے حالات کو سدھارے۔ لیکن اللہ کی بشارتیں جو ہیں، اللہ کے وعدے جو ہیں، اس پر میں نے آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہمیں تجربہ ہی نہیں۔ ہم نے کبھی ان وعدوں کے پورا ہونے کا لطف حاصل کرنے کے لیے سعی و کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کے وعدے کیا ہیں۔ آئیے تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 66 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 66۔ اور آیات کا، احادیث کا حوالہ، ریفرنس اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ دوست بھائی خود جا کر پڑھنا چاہے، تاکید کرنا چاہے، تو اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ لوگ جو کچھ تورات اور انجیل میں ہے اسے قائم کریں، ان کی اچھی باتوں کو لے لیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتارا گیا اسے بھی قائم کریں، اس پر عمل کریں۔ اور اللہ کی طرف سے کیا اتارا گیا ہم پر؟ بولیے، قرآن پاک، اس پر عمل کریں۔ کیا ہے اس کی برکت؟ قرآن پاک دین ہے، شریعت ہے، کیا ہے اس کی برکت؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر قرآن پاک پر عمل کرے، دین پر عمل پیرا ہو، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی ان پر رزق کے دروازوں کو کھول دے، اور زمین کے اندر جو خزانے موجود ہیں وہ بھی ان کے لیے وا کر دے، ان کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 66 کے اندر۔ آسمان سے اللہ کے ہاں کیا کیا خزانے اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو بارش، اسی صورت کا پتہ ہے کہ بارش نازل ہو تو مردہ زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور زمین کے خزانے کیا کیا، ہر روز نئی دریافت، ہر روز نئی ایجاد، اور ابھی نہ جانے قیامت تک کیا کیا چیزیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آؤ میرے دین پر عمل پیرا ہو، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرو۔ میرا وعدہ کہ آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھل جائیں، اور زمین کی نعمتیں بھی تمہارے لیے وافر تعداد میں میسر ہو جائیں۔ چوتھی بات ہماری آج کی گفتگو کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جتنا زیادہ امت کا درد اور امت کی خیر خواہی ان کے دل میں موجود، وہ زمین پر کسی کے ہاں ایسی ہمدردی اور خیر خواہی موجود نہیں۔ ساری دنیا کی مائیں اکٹھی ہو جائیں، ان سب کی محبت اور شفقت مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جتنی آپ کے دل میں امت کے لیے شفقت اور مہربانی ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام احمد، امام ترمذی اور دوسرے ائمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اور فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، یا یہ کہ جاب، کاروبار، گھریلو معاملات ان سے منہ موڑ کر پہاڑوں میں، غاروں میں چلا جا اور 24 گھنٹے اللہ اللہ کا ورد کرتا رہے؟ یہ مقصد نہیں۔ مقصد یہ کہ عبادت کر، پھر تیرے سینے میں اگلی عبادت کے لیے تڑپ پیدا ہو، اور جب بھی تجھے موقع ملے عبادت میں جت جا۔ جاب میں ہے، بیٹھا ہے کرسی پر، کوئی کام نہیں، اللہ کا ذکر شروع کر دے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے۔ جاب کے مقاصد، جاب کی ضرورت، اس سے یہ عبادت متصادم نہ ہو، کنٹراڈکشن پیدا نہ ہو، تو یہاں عبادت کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ہاں یہ نہ ہو کہ نوکری کا وقت ہے اور صاحب اپنی سیٹ چھوڑ کر پریئر ہال میں نفل ادا کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہاں جب وقت میسر ہو تو اس وقت بیکار کاموں میں الجھنے کی بجائے اللہ کی عبادت میں جت جاؤ، یہ مطلب ہے۔ اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ کیا ہوگا؟ بھوکا مر جائے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، تیرے بچے لوگوں کے بچوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا، میں تیرے سینے کو تمنگری سے اور غنا سے بھرپور کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ تیرے سینے کو اتنا کشادہ کر دوں گا، تیری نظروں کو اتنا بھر دوں گا کہ تجھے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت اور حاجت ہی باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرما دیں گے، رزق عطا فرمائیں گے، اور اسی میں اتنی برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کی طرف ہوس، لالچ اور طمع کی نظر سے دیکھنے کی توفیق ہی عطا نہ کریں گے۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، پہلی بات یہ سینے کی تونگری، یہ معنوی بات ہے، یہ نظریاتی بات ہے۔ اے اللہ، ہمیں کچھ حصی بھی چاہیے، ہمیں کچھ محسوس چیز بھی چاہیے کہ آپ کی عبادت کریں تو ہمیں محسوس کیا ملے۔ فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اے آدم کے بیٹے، میں تیرا خالق، مالک، رازق تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری غربت، افلاس، تنگ دستی کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ جو وعدہ کریں، اگر مجھے آپ کو اس پر یقین نہ آئے تو ہم انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ اللہ جو خالق ہیں، رازق ہیں، وہ وعدہ کریں
اور ہم پھر اس وعدے کے بارے میں گو مگو کا شکار ہوں کہ پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو ہم اس قابل ہیں کہ مسلمان کہلائیں؟ اللہ کا وعدہ کہ سینوں کی تونگری بھی اور غربت افلاس اس کی دوری بھی۔ اور تصویر کا دوسرا رخ وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کردہ اس حدیث پاک میں امت کے سامنے رکھ دیا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شَغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ۔ آدم کے بیٹے، اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے اوقات کو نہ نکالا، فارغ نہ ہوا، تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس طرح تیرے کام بکھر جائیں گے، اس طرح تیرے کام بگڑ جائیں گے کہ تو سمیٹتا پھرے گا اور وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کام 5 منٹ کا ہے اور اس کے کرنے میں ہمیں 2 ہفتے مہینہ لگ جاتا ہے۔ دفتر میں کسی میں کام ہو، 10 چکر لگائیں، سائن کرنے والا صاحب ہی سیٹ پر نہیں ملتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح ہوتا؟ اور اگر اللہ کام کرنا چاہے تو صاحب نہ بھی سیٹ پر ہو، دفتر کا کوئی کلرک ہی سائن کر کے بھگتا دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح ہوتا؟ کس کے ہاتھ میں ہے کام کروانا؟ کون کرواتا ہے کام؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا اگر میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، ذلیل و رسوا ہوتا پھرے گا، دفتروں کے دروازے کھٹکھٹاتا پھرے گا، لوگوں کے پیچھے جوتیاں گھساتا پھرے گا، تیرے کام نہیں ہوں گے۔ اور دوسری سزا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، یہ تو ہوا کاموں کی بات، اور جس رزق کے حصول کے لیے تو نے میری عبادت کے اوقات کو برباد کیا، میں اللہ کہتا ہوں کہ تجھے غربت اور فقیری میں مبتلا کر دوں گا۔ اور جسے اللہ غربت اور فقیری میں مبتلا کرے، اسے دنیا جہاں کے لوگ مل کر بھی غنی اور تمنگر بنا سکتے ہیں۔ کتنے ہمارے ہاں بینکوں سے قرضے لیتے ہیں، قرضے لے لے کر ملک کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی رال جانور کی طرح ٹپکتی رہتی ہے۔ 100 روپیہ ان کے لیے خرچ کردہ ایسے ہے جیسے موت کو آواز دینا ہے۔ یہ غربت فقیری افلاس نہیں تو کیا ہے؟ دن رات اسی غم میں ہلکان رہتے ہیں کہ یہ جو حرام کا جمع کیا ہے اسے محفوظ کس طرح رکھیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک کس طرح پہنچائیں، اور اسی غم میں غلطوں پیچھا بیماریوں کا مجموعہ بن کر دنیا والوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے عذاب ہیں، اور اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک میں کیا پیغام دیا کہ اگر عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور غربت اور افلاس میں مبتلا کر دوں گا۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 4 کے 5 کے 6، پتہ نہیں شاید روزہ زیادہ لگ رہا ہے۔ 4 باتیں اور اب 5ویں بات۔ بزرگ حضرات بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اس لیے زیادہ لمبا آپ کی اس بھول چوک پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ 5ویں بات کہ دین سے دنیا بنتی ہے۔
امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے یہ ارشادات، موتی اور جواہرات کیا چیز ہے؟ موتی جواہرات کی قدر بڑھتی ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے برابر رکھا جائے۔ موتی جواہرات کی قیمت بڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ان سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة۔ الفاظ ہیں عربی، جو لوگ تھوڑی بہت سمجھتے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ الفاظ میں کتنی قوت ہے، اور اللہ کے کلام کے بعد سب سے بہترین الفاظ اور سب سے بہترین گفتگو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے بعد کسی کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جیسی نہیں ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو شخص آخرت کو اپنا ٹارگٹ، گول اور ہدف بنا لے، آخرت کو، اور کیا مطلب؟ کہ دین کے رنگ میں رنگ جائے، دین پر عمل کرے، دین کی تعلیمات، فرمودات، ارشادات پر عمل پیرا ہو، سیاست ہو، مذہب ہو، اقتصاد ہو، سماج ہو، معاشرت ہو، گھریلو زندگی ہو، آئلی زندگی کے تمام گوشوں میں قرآن و سنت کو اپنا رہبر رہنما بنا لے، آخرت کے لیے دنیا میں جستجو کرے۔ اب کیا ہے اس کے لیے دنیا میں؟ آخرت کی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ آخرت میں تو جنت، اجر و ثواب اور رجانے کیا کچھ، دنیا میں اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دل کا غنا اور دل کی تمنگری عطا فرماتے ہیں، اور یہ ہم پہلے سن چکے ہیں یہ فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اور یہ بھی فائدہ ہم سن چکے ہیں۔ تیسرا فائدہ جو ابھی کہنا مقصود ہے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، فرمایا جو اللہ کی عبادت کرے، دین کے رنگ میں رنگ جائے، آخرت کو اپنا گول، ٹارگٹ، ہدف بنا لے، فرمایا دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر آتی ہے، دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے، وہ دنیا سے منہ موڑتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ اور ہم نہیں دیکھتے اللہ کے نیک متقی پارسا اس گئے گزرے زمانے میں بھی لباس پھٹا پرانا ہے، بود و باش انتہائی سادہ ہے، لیکن لوگ بڑے بڑے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح؟ صرف مصاحبہ کرنے کے لیے لمبی قطاریں ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے مال و دولت والے لوگ ان کے منہ پر تو انہیں شاید کچھ نہ کہیں، لیکن دور سے دیکھتے ہیں تو راستہ پلٹ کر گزر جاتے ہیں کہ یہ دفع ہی ہو جائے تو اچھا ہے، اس سے ہاتھ نہ ہی ملانا پڑے، اس سے نظر نہ ہی ملے تو اچھا ہے۔ دل میں ان کے لیے بد دعائیں، دن میں ان کے لیے اللہ سے بری فریادیں، اور کتنے اللہ والے کہ کچھ نہیں پاس، لیکن لوگ ترستے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ بولیے کس کی طرف سے ہے؟ دنیا ذلیل ہو کر ان کے قدموں میں آتی ہے، وہ دنیا کو قدموں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، لیکن دنیا بار بار ان کے قدموں میں گرتی ہے،
اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی بات؟ زمین و آسمان بدل جائیں، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ اٹل ہے، وہ حقیقت ہے، اس میں رتی برابر کبھی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اپنا ٹارگٹ، اپنا گول اور اپنا ہدف بنا لے اور اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دین کو بھول جائے، دنیا رسم و رواج، کہیں برادری ہے، کہیں کنبہ ہے، کہیں گھر والے ہیں، کہیں شہر والے ہیں، کہیں آفس والے ہیں، کہیں کاروباری برادری، ان کے پیچھے ہی اپنی لٹیا کو ڈبو دے، تو کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے 3 عذاب ہیں، 3 عذاب ہیں اس کے لیے۔ اور اللہ معاف کرے، ہم میں سے جو دنیا دار ہے وہ اگرچہ اس بات کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ بھی کرے، لیکن اندر اندر سے وہ یہ 3 عذاب بھگت رہا ہوتا ہے، اندر سے وہ یہ 3 عذاب بھگت رہا ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ 3 عذاب؟ پہلا عذاب، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غریب اور غربت و افلاس کا مرکز اور منبع بنا دیتے ہیں، اور یہ بات ہم پہلے سن چکے ہیں کہ دل بھوکا، طمع، لالچ کا مارا ہوا۔ دوسرا عذاب، اس کے کام بکھر جاتے ہیں، کام چھوٹا سا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہو گیا ہے، کسی ہسپتال میں ٹھیک علاج ہی نہیں مل رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، کبھی شہر کے ایک کونے کی طرف، کبھی دوسرے کونے کی طرف، اور صبح ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس شہر میں، اس ملک میں یہ علاج ہے ہی نہیں، جاؤ ملک سے باہر جاؤ۔ اللہ نہ کرے اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دوسرا عذاب یہ کہ اللہ کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اور تیسرا عذاب جو ابھی یہاں کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دنیا کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، دنیا اسے ذلیل کرتی ہے، لیکن وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کتنے دنیا دار اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ نہیں؟ بڑا بہترین لباس پہنا ہے، بہت اعلیٰ قسم کی کہ پرفیومز، خوشبوئیں استعمال کی ہیں، صاحب سے ملنے گئے ہیں، بڑے صاحب سے، اب صاحب اس نے اسے ذلیل کرنے کا پروگرام بنایا ہے، سیکرٹری کو کہتا ہے اسے باہر بٹھا دو، اور کسی اچھی چیئر پر بھی نہیں بٹھانا، بینچ پر بٹھاؤ اسے، اس کی اکڑفوں جو ہے وہ ہوا ہو، بینچ پر بٹھاؤ۔ 2 گھنٹے بٹھایا باہر بینچ پر، اور پھر سیکرٹری کو کہتا ہے کہ اسے کہو کہ صاحب کو اوپر سے کال آ گئی ہے، صاحب جا رہا ہے، کل دوبارہ ملنے آنا، اور صاحب خود پچھلے دروازے سے چلا جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح ہوتا ہے؟ باہر دنیا والوں کی نظروں میں یہ باہر بینچ پہ بیٹھا ہوا بڑا عزت والا ہے، پتہ نہیں اس کے نیچے کتنے نوکر، چاکر، ملازم، امپلائیز کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کس طرح ذلیل اور رسوا کرتا ہے کہ لکڑی کے، لوہے کے بینچ پر بیٹھا ہے، اور 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد بھی صاحب سلام لینے کا روادار نہیں ہوتا ہے، پچھلے دروازے سے چلا جاتا ہے۔ یہ ذلت نہیں تو کیا ہے؟ اور جو اللہ والے ہیں، بڑا سیکرٹری ہو، منسٹر ہو، یا اس سے بھی اوپر کوئی ہو، اللہ تعالیٰ جنہیں عزت عطا فرماتے ہیں، بڑے بڑے لوگ دفتروں کے دروازوں سے نکل کر، بلکہ دفتروں سے باہر نکل کر گاڑیوں کے دروازوں کو خود کھولتے اور بند کرتے ہیں ان کے لیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
کون دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے؟ بولیے کون ڈالنے والا ہے؟ کون دلوں کو موم کرنے والا ہے؟ اور کون اللہ والوں کے لیے دنیا کو ان کے قدموں میں رکھنے والا ہے؟ کون ہے؟ تو 5 باتیں ہم نے اللہ کی توفیق سے اس بارے میں سنی کہ دین سے دنیا بنتی ہے۔ 5 باتیں دین سے دنیا بنتی ہے، اور 5 باتیں جتنے یہاں سینکڑوں حضرات موجود ہیں، کوئی اس سے یہ غلط معنی، غلط مراد، مفہوم لے کر نہ جائے کہ ہم دنیا کے کام کاج چھوڑ کر صرف مسجد ہی کے، مدرسے ہی کے ہو کر رہ جائیں۔ دین نہ ہم سے یہ چاہتا ہے، نہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اور نہ ہی شریعت اور دین کا یہ مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ قصص کے اندر یہ فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، کرو محنت، کوشش، جد و جہد، دنیا میں سے اپنا حصہ ضرور لو، لیکن نظر ہماری آخرت پر ہو، دین کے رنگ میں رنگ جائیں اور دیکھیں کہ دین پر عمل کرنے سے ہماری زندگی دنیا کی وہ کتنی زیادہ پر لطف اور مزے والی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ کہ ہم نے کبھی اس کا تجربہ ہی نہیں کیا، تو جب تجربہ نہیں، باتیں سنتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ آئیے آج اس مبارک دن کہ رمضان آخری ہچکیاں لے رہا ہے، رمضان اس کا چل چلاؤ ہے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بہت سے رمضان ہمیں ایمان، صحت، عافیت، تمنگری کی حالت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اس مبارک دن میں اپنے رب سے میں آپ یہ عزم کریں، یہ پکا وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ آج ہم نے اس محفل میں اٹھنے سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق مرتے دم تک دین پر ضرور عمل کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کریں انشاءاللہ، تاکہ اللہ سے پکا وعدہ ہو، مرتے دم تک اپنی استطاعت کے مطابق، اور استطاعت سے اوپر کوئی چیز نہیں، جتنی استطاعت دین پر ضرور عمل کریں گے کہ اللہ ہمارا رب، ہمارا مولا، ہمارا خالق ہمیں دنیا میں بھی بھرپور نوازے، اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنات الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، ہماری رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام بیماریوں پریشانیوں کو رفع فرما کے ہماری بیماریوں کو صحت سے ہماری پریشانیوں اور راحتوں سے تبدیل کر دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرمائے، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرمائے، تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرمائے، اپنے فضل و کرم سے دنیا جہاں کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما کے ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ رب العالمین ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرمائے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔